الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ احادیث قدسیہ میں سے حدیث نمبر 12 ہے. اس حدیث کا موضوع اور ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نالج ہے، علم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے. ہم اپنی طرف سے کسی کے بارے میں تو جہنمی ہے، اللہ تجھے جنت میں نہیں ڈالے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، ایسی باتیں کسی آدمی کے حق میں بولنے کا حق مجھے اور آپ کو نہیں ہے، اس لیے کہ جنت اور جہنم اللہ کی ہے. اسی کو اس حدیث میں بیان کیا گیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كان رجلان فی بنی اسرائیل متواخیین. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی رہتے تھے اور دونوں میں اتنی گاڑی دوستی تھی کہ وہ دونوں آپس میں بھائی کی طرح تھے. بھائی بھائی جیسے ہوتے ہیں، اتنی فرینڈشپ دونوں میں تھی. فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ. ان میں سے ایک ایسا تھا جو سنت گناہ کرتا تھا، پاپ کرتا تھا، پاپی تھا، اور ایک تھا جو بہت عبادت کرتا تھا. ایسا سمجھی ایک تو عابد اور زاہد تھا اور دوسرا جو دوست تھا وہ پاپی تھا. جب گناہ کر لیتا تھا، انسان ہے، خطا پاپ ہو جاتا ہے. فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ. تو یہ جو عبادت کرنے والا ہے ہمیشہ اس کو دیکھتا کہ کچھ نہ کچھ پاپ کرتا، کچھ نہ کچھ گناہ کر رہا ہوتا. فَيَقُولُ أَقْصِرْ. تو یہ عبادت گزار زاہد عابد کہتا کہ ارے باز آ جانا، کیا کر رہا ہے، کیوں ایسا پاپ کر رہا ہے، کیوں ایسی غلطی کر رہا ہے، مت کر. اقصر. فوجدہ یوما علی ذنب. لیکن آدمی ہوتا ہے، اتنا منع کرنے کے باوجود بھی کبھی کبھار ایک دن دیکھا کہ وہ کوئی پاپ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. فقال له اقصر. تو پھر اس نے ریپیٹلی پھر کہا کہ ارے پاپ مت کر، گناہ مت کر. تو اس گناہ کرنے والے نے، پاپ کرنے والے نے جو غلط کرتا ہے کیا کہا، جواب سنی. خلنی وربی ابعثت علی رقیبا. خلنی وربی ابعثت علی رقیبا. ارے تم کو کیا ہے، چھوڑو نا، میں ہوں، میرا رب ہے، کیا تم میرے اوپر آبزرور ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ تم ان کو آبزرو کرتے رہو کیا کرتے ہیں، میری حالت پہ مجھے چھوڑ دو. ایسے عام طور سے آج ہر کوئی یہ کہتا ہے، بیٹا باپ کو کہتا ہے، سب لوگ کہتے ہیں، یہی بات اس نے بھی کہی. فقال. تو اس وقت اس مجتہد نے، عبادت گزار نے، زاہد نے، عابد نے اپنے دوست سے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک او لا یدخلک اللہ الجنہ. تو اس عابد نے کہا کہ قسم خدا کی، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تم کو نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ تم کو نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں نہیں ڈالے گا. یہ بات اس نے زبان سے نکال دیا. پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا. جب دونوں کا انتقال ہو گیا، گنہگار بھی چلا گیا، پاپی بھی چلا گیا، دونوں کا ڈیتھ ہو گیا. فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں ملے، گنہگار بھی تھا، عابد اور زاہد بھی تھا. فقال لهذا المجتہد. تو یہ جو عبادت کرنے والا تھا، عابد تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا اکنت بی عالما او کنت علی ما فی یدی قادرا. کیا تو میرے بارے میں جانتا ہے کہ میں کس کو معاف کرتا ہوں، کس کو معاف نہیں کرتا ہوں؟ کیا میرے ہاتھ میں جو کچھ رحمت ہے، مغفرت ہے، وہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس پر قادر ہے؟ تو نے ایسی بات زبان سے نکالی. وقال للمذنب
اللہ تعالیٰ نے گنہگار سے کہا جو پاپی ہے اذهب فادخل الجنت برحمتی، میری رحمت سے تو جنت میں چلے جا، تیرے پاس کچھ ہے نہیں، تو گناہ کرتا تھا، پاپ کرتا تھا، لیکن آج میری رحمت سے تجھے جنت میں ڈال رہا ہوں۔ وقال للآخر، جس نے زبان سے یہ کہا تھا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے جنت میں نہیں ڈالے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اذهبوا به الى النار، اسے لے جا کے جہنم میں ڈال۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنگل یعنی ایک بات جو زبان سے نکلتی ہے آدمی کو دنیا بھی تباہ کر دی، آخرت بھی تباہ کر دی۔ تو کسی کے بارے میں ڈیسیشن لینے میں، فتوے دینے میں، یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہے، یہ فاسقان اللہ العیاذ باللہ، ہرگز زبان سے ہم نہ نکالیں، اس لیے کہ جنت بھی اللہ کی، جہنم بھی اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت بھی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو چاہے کر لے اور کہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ آدمی اللہ سے ڈرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔